جو کہ عاشق سرکار مدینے والے، جو کہ عاشق سرکار مدینے والے، مدتوں سے ہوں لاج احسان کی، محشر میں بھی رکھنا آقا، لاج اشتیاق کی، محشر میں بھی رکھنا آقا، امتی ہے گنہگار مدینے والے، امتی ہے یہ گنہگار مدینے والے، مدتوں سے ہوں طرفدار مدینے والے، مدتوں سے ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حافظ اشتیاق احمد صاحب۔ دراصل ان کے تعارف میں تھوڑا گڑبڑ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے ان کا تعارف اتنا نہیں تھا۔ یہ اس مدرسے کے طالب علم نہیں، بلکہ یہ مدرس مدرسہ زینت القرآن چبا سے ہیں۔ یہ چبا زینت القرآن مدرسے کے مدرس تھے، جنہوں نے ہمارے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کی۔ اب میں دارالسلوک دینے جا رہا ہوں۔ محترم حافظ شمس الدین صاحب محتمین مدرسہ حالہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موائد حسنہ سے ہم تک کو مستفید فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، خصوصاً علماء حضرات، مولانا جاوید صاحب محتمم ادارہ عصر میں، اسی طرح سے مولانا حسین صاحب اور مولوی زبیر صاحب اور دیگر علماء کرام اور ائمہ کرام اور اس مدرسے کے متعلم حفاظی کرام اور مزید دیگر صدر اجلاس، آپ سبھی کو مبارک اور خوش آمدید۔ آپ اپنے گھروں سے اپنی مشغولیات سے نکل کر اس ادارے کے لیے وقت دیا۔ اس وقت کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آج دنیا کے اندر اگر کہیں کوئی کسی طریقے کا بھی اجلاس یا مجلس ہوتی ہے یا شادی بیاہ ہوتی ہے یا شادی سمجھ پکڑ کے لے چلیے آپ، کسی کی شادی ہے، اس کے باراتی اور وہ شادی والا شان و شوکت سے ہوتا ہے، اور جو اس شادی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں ان کا اکرام کتنا ہوتا ہے، ان کی آگے قدر کتنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات یہاں اس مجمع میں، اس اجلاس میں آئے، جو اس ادارے کا جلسہ ہے، اصل حقیقت ہے یہاں کی دستربندی، آپ نے دیکھا بورڈ یہاں پہ لکھا ہے، طلبہ حضرات کی دستربندی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں دفن کر دیا، محفوظ کر لیا، ضمانت لے لی ہے۔ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا انعام اور اعزاز آپ کو کیا بخشیں گے یا ہم کو کیا بخشیں گے، اس کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم تو اسی نیت سے آئے،
میرے ساتھی جب نکلے تو ہم نے کہا کہ جائیں گے ہم صرف ان حفاظ کرام کا دیدار کریں گے، اس نیت سے کہ انہوں نے تو اپنا مقام اللہ کے یہاں بنا لیا ہے، اب ہم ان کے دیدار سے جائیں گے۔ ہو سکے امید رکھتے ہیں کل روز محشر کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نسبت سے ان کے دیدار سے ہمارے بھی نصیب بدل دے۔ ایک شاعر نے کہا کہ نگاہوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو ہم ان کو دیکھیں گے، ان کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہماری زندگیاں نورانی بنا دیں گے اور ہماری زندگیاں بھی بدل دیں گے۔ بہرحال آپ سبھی حضرات اس علاقے سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے، بارش نے تھوڑے ماحول کو خراب کیا، آپ کا شکریہ، اس ادارے کی زینت بخشی، اس جلسے کی رونق کو خوبصورت بنایا اور علماء حضرات کے بیان سننے کے لیے آئے۔ میں آپ سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بس ہمارے یہاں کے محتمی صاحب کہہ رہے تھے آپ کچھ بات کہیں، 2 منٹ بعد تعارف کر دیں مدرسے کا، میں آپ کے مدرسے کا ہی تعارف کروں گا۔ یہ ادارہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی جلسے میں پہلے آیا اور اس ادارے نے اس علاقے کو اتنا رونما بنا دیا، اس کی خوشبو میں اپنے علاقے میں سونگ سکتا ہوں۔ اس ادارے کی خوشبو ہمارے علاقے حالات دندراٹ کے اندر اتنی مشہور ہے الحمدللہ۔ جب اس ادارے کے اندر ایسا کچھ خزانہ محفوظ ہے، اس ادارے کی ایسی محنت ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ابھی ایک نعت شریف پڑھ رہے تھے ہمارے حضرت دوسرے ادارے کے ذمہ دار، اس سے پہلے جو حافظ اسحاق صاحب جو اپنے نام وہ دیکھنے کے لیے آئے، اس کو سمجھنے کے، اس کو اپنے سینوں کے اندر محسوس کرنے کے لیے آئے اور شکر گزار ہیں وہ، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین، وہ لوگ جن کے اس ادارے میں بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت دے۔ اور وہ والدین تھے، اسی موضوع پہ حافظ حسین صاحب کو ایک تقریر بنائی گئی تھی، ہم ساتھ میں پڑھ رہے تھے، ایک تقریر دی گئی تھی۔ میری تو اس وقت میں ایک چھوٹا شاگرد تھا، یہ بڑے شاگرد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کے ساتھ شروع دن سے اس قرآن کے ساتھ کتنے لوگوں نے چیلنج کیا اور کتنے لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا۔ جنہوں نے سینے سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو اس کے اپنی کتابوں کے اندر، تواریخ کے اندر لکھ دیا کہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ان کا نام لیا جائے گا۔ جنہوں نے اس کا چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بھی رقم کر دی، کہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک ان کا نام لکھا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جنہوں نے اس وقت قرآن کو اپنے سر پہ اٹھایا، الحمدللہ وہ ہم آج ان کو نسبت پکڑ کے ان کے ذریعے سے اس وقت بھی اس محنت کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ کہ وہ بات مجھے یاد آ رہی تھی، تو میں اصل بات جو کہنا چاہ رہا تھا اس وقت کیا تھا کہ کفار مکہ نے جو اس قرآن کے ساتھ ایک چیلنج کیا تھا کہ قرآن اس جیسا ایک شاعر ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے لا رہے ہیں، یہ کوئی پیغام نہیں ہے، تو یہ رسول پاک سے اپنی طرف سے بنا کے لا رہے ہیں، تو پھر ان کو کہا تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لائیے یا اس جیسی ایک آیت بنا کے لائیے، لیکن وہ بنا کے نہیں لا سکے تھے۔ اور کیونکہ اس قرآن کی خصوصیت اور حق ہونے کی علامت سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ یہ 6600 آیات، 6666 آیات اپنے سینے میں حافظ کر لینا، اور ایک دم آپ کو بتا دوں مداری ہے، پورا قرآن سناتے تھا بلا جھجک کے۔ یہاں اسی طرح سے آپ کی مساجد کے ممبر و محراب کو سجاتا، کھڑے ہو کے بلا اٹکے بلا جھجک کے پورا قرآن 1 مہینے کے اندر سنا دیتا، ہر روز ایک پارا سناتا۔ اس قرآن کے حق ہونے کی علامت یہی کہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ پورا حافظ اور یاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں کہ دنیا کے ہم ہی خود لکھتے ہیں، ایک عالم خود کتاب لکھتا ہے، پھر اس کتاب کو آگے دیتا ہے، 4 دن کے بعد اسی سے پوچھیں گے آپ اس کتاب کا فلانی صفحہ نمبر پہ فلانی صفحہ پورا سنائے، نہیں سنا سکتا میرے بھائیو۔ لیکن اللہ کا قرآن ایسا کہ ابھی آپ ایک حافظ کلام اللہ سے کہیں گے فلانی آیت سے آگے پڑھیے، آپ فلانی سورت سے شروع سے پڑھیے اور آخر تک سورت سنا دے گا، یہ حق ہونے کی علامت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک اس قرآن کے ساتھ کتنا بڑا معجزہ رکھا میرے بھائیو۔ خوش نصیب ہے وہ حفاظ کرام، خوش نصیب ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کیا، یہاں پہنچایا، ان کے یہاں کے اساتذہ پہ بھروسہ کیا، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی پہ بھروسہ کیا، یہاں کے جو خدمت گزار ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان پہ بھروسہ کیا، پہنچا دیا۔ آج وہ اس بھروسے کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آج 4 حفاظ کرام یہاں پہ ابھی دستار بندی کے لیے آئے، بتایا گیا ہے کہ 4 حافظ کلام اللہ ہوئے جن کو آپ حضرات کے سامنے دستار بندی کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، جس طرح سے آپ نے اس ادارے کو ابھی تک چمکایا اور خوبصورت بنایا، آپ کو حالات آئیں گے، یہ شروع چلائیں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا اس وقت جب بیان ہوا تھا حافظ صاحب کی طرف سے کہ کچھ لوگوں نے اس قرآن کے خلاف چیلنج کیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے، کتنے خراب لوگ کیسے کہتے ہوں گے، لیکن بدقسمتی کا زمانہ یہ ہے، اللہ نے اس دور کے اندر بھی دکھا دیا۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے انہی مسلمان ہم کہتے ہیں نا اپنی جگہ مطمئن ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا، اس کو کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن الحمدللہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے اس دنیا کے اندر بھی کریں گے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بنایا وہاں پہ بھی حفاظت کریں گے۔
لیکن ہم سب کی آزمائش تو ہوگی ضرور, ہم سے تو پوچھا جائے گا ضرور, ہمیں تو اس کی قربانی لی جائے گی ضرور. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ اتنی زیادہ آیات ہیں, یعنی 6666 آیات ہم مانتے ہیں, وہ مانتا ہے 6631-32 آیات ہی مانتا ہے, یعنی پوری نہیں مانتا ہے. تو اس دور میں بھی دعویٰ اس قرآن کے ساتھ کر دیا گیا. اس لیے میرے محترم بھائیو, اگر یہ مجمع ہے, اگر ہمارے سامنے حافظ کلام اللہ نہیں ہوئے, حافظ نہیں ہوں گے, تو اگر ایسا ہی دعویٰ پوچھ لے اتنا زیادہ, ہم مان لیں گے ٹھیک ہے زیادہ ہے. اگر وہ نہ بھی کہے کہ یہ پورا قرآن کم کر کے پورا قرآن دے دے, ہم اس کی پہچان کیسے کریں؟ اس لیے علماء نے اس وقت ایک ترتیب بنائی ہے, مدارس اسلام نے ایک تحریک چلائی ہے کہ اس قرآن کو یوں کتاب میں ہی نہیں رکھا جائے, کتاب کی نہ رکھا جائے, بلکہ اس کو اتنا جال, اگر یہ چاہے بھی اس قرآن کو مٹانا اور ہٹانا, تو پھر بھی ہم ایسا ان کے سامنے قرآن لے کے آئیں گے. دیکھو اس طرح سے یہ کچھ سال پہلے اس دنیا کے اندر ہوا, قرآن کو ہٹا دیا, قرآن کے اوراق کو ہٹا دیا, لیکن ان لوگوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا, زمین کے اندر دفن ہو کے اپنے نہیں چلتا اس قرآن کے مقابلے میں. میرے بھائیوں, نہ میں عالم ہوں نہ کچھ ہوں, میں گئے گزرا انسان ہوں, میری حقیقت بھی آپ سب کو پتا ہے. میں ایک طالب علم ہوں, میرے طالب علم کے زمانے یہ میرے ساتھی ہیں, یہ مبارک ہیں, اللہ تبارک ان کو پڑھتے رہے, ان کے مرتبے بلند ہو گئے. میں اپنی ناچیز اپنے ناک کرنے سے پیچھے رہتا گیا اور رہ گیا. میں آپ کے احساس دلانا چاہتا ہوں, میں احساس بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے سامنے علماء کرام اس وقت آئے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بستی سے, اس مدرسے سے ایسے علماء تیار ہو کے ہوں. اب دیکھو کتنی محنت بچوں نے کی, اس ادارے کے ساتھ گو لگائے, اور آپ کو آزمائش آئیں گی, ادارے کے خلاف بھڑکایا جائے گا, وقت کی حکومت بھڑکا سکتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے میں شیطان وسوسے ڈال سکتا, ان سب سے باز رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو قائم دائم رکھا, چلتا رہا. اللہ رب العالمین قیامت کے صبح تک اس ادارے کو چلاتے رہے اور چل رہے. اسی طرح سے ہم نے زیادہ ادارے قائم کرنے, بلکہ اگر ادارہ قائم ہوا, اب وہاں سنا کہ ادھر پیچھے کہیں چبا, وہاں پہ بھی ایک ادارہ قائم ہوا, اس ادارے کو بھی مضبوط کرنا, اس ادارے کو مضبوط کرنا. وقت کی گورنمنٹ نے کبھی نہیں سوچا کہ رامبن کے اندر ہائی اسکول ہے کہ آپ دوسرا نہیں دیں گے. اسی طرح ہم سوچے ہمارا قرآن ہمارا سرمایہ ہے, ہم مدارس کی بنیادوں کو بڑھاتے جائیں گے اور مضبوط کرتے جائیں گے, کوئی جلن اور کسی کی طریقے کو چیز نہیں رکھیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, ضرورت اس چیز کی ہے. اب دیکھو اس سے پہلے جو وہ مولانا نشاط صاحب, میں نہیں ان سے تعارف اتنا نہیں ہے, وہ بتا رہے تھے کہ مدارس کے اندر ایسے طلبا کو بھیجا جا, یہ حقیقت ہے. یہ مدرسے میں پہنچ گیا, بولتے یہ گھر میں جھگڑا کرتا ہے, ماں کو پتھر مارتا ہے, کس کو کیا کرتا ہے, کس کو. الحمدللہ میں گیا, قرآن سے جڑا, تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ بتا رہے, تھوڑا بہت مجھے چاہا, اور میں آپ جیسا, میں ایسا قابل ہو گیا کہ آپ کے سامنے دو باتیں کر سکوں. اسی طرح سے ہم مدارس کے اندر ان طلبا کو بھیجتے ہیں جو کہیں بھی نہیں چلتے ہیں, مدارس کے اندر بھیجتے ہیں, پھر جب حافظ بن جاتے ہیں, عالم بن جاتے ہیں, پھر یا عمل تو نہیں کرتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں نہیں ایسا کیسا پڑھا اس نے, ارے اس نے 4 سال یہاں پڑھا, اس سے پہلے تم نے کتنا اس کو پڑھایا, اب اس کے اندر کوتا ہے, اس کو تو تم نے خراب کر کے بھیجا تھا, تمہارے سامنے یہ زیرو تھا, تم نے مدرسے کے اندر, مدرسے والوں نے اس کو اتنا بنایا, اتنا مضبوط کہ اس کو حافظ کلام اللہ بنا دیا. اب آگے تربیت آپ کا وقت بھی ہے, اس کا بھی, یہ تو عالم نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, بلکہ ایک انسان ہے, ایک بچہ. اگر کوئی کوتا ہے, کوئی غلطی اس سے ہوئی تو درگزر کر دیجئے, اس کو اپنے ساتھ چلائے, اس کا رتبہ پہچانے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے حافظ بنتے ہیں, آتے ہیں, ہم ان کا اکرام ان کو برابر دے نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو مقام ہے حافظ کلام کا ہے, کیونکہ اللہ تبارک جو مقام بخشتا ہے حافظ کلام اللہ کو, وہ یہ مقام ہے جب کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھ اور چڑھ, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تک تو پڑھتا جائے گا وہاں تیری آخری منزل ہے. کبھی ہم نے یہ اپنے حافظ کلام اللہ سے نہیں کہا, کبھی ہم نے اپنے حافظ پڑوسی حافظ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت آئیے آپ کی یہ منزل ہے, آپ یہاں بیٹھیے. اس کو جب حوصلہ دیں گے اس کے علم میں اضافہ ہوگا, اس کو جب حوصلہ بدنصیبی ہم سب لوگوں کی حافظ بہت ہوگی الحمدللہ اس علاقے کے اندر, اس دوسرے علاقے کے اندر, تیسرے علاقے کے اندر ہم ابھی حافظوں کو پہچان نہیں پائے. میرے بھائیو یہ سمجھ لیجئے, یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے, یہ وارث ہے اللہ کے قرآن کے, اس لیے ان کی خدمت کرنا ہمارا حق ہے. ان کو آگے حافظ ہو گئے تھے, آرام سے گھر بھیجتے تھے, آپ ایسے بھی ادارے کا تعاون کرتے تھے, ویسے بھی کرتے رہتے, لیکن اصل میں روح اور حقیقت پہنچانا چاہتے. مرتبہ دیکھو آپ سبھی آئے اس شادی کے ساتھ, یوں سمجھ لیں ان کی شادی ہے, یوں سمجھ لیں ان کا آج زندگی کا سب سے اونچا دن ہے. ان حافظ کلام اللہ, ان کے حوصلہ, ان کے جو یہاں پہ تقاریر ہوں گی, جو نصیحتیں ہوں گی, ان کو حاصل کر کے یہاں سے نکلیں گے اور اپنی زندگی کو لے کے ایک امانت سمجھ کر اپنی زندگی میں لے اور عمل کرنے کی
کوشش کریں گے. اللہ تبارک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آڑے نہیں رہنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, وہ آئیں گے, وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. ہم سنیں گے, ہم سننے کے لیے آئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم حافظ شمس الدین صاحب, جنہوں نے اپنے دل کے جذبات ہم سب کے سامنے رکھے. اب ان کے بعد اس مدرسے کے طالب علم کو میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں. عزیزم فراز احمد صلی اللہ علیہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.